دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک معجزاتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ علیہ موضع چھیری سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ نے ہندو سنیاسیوں کا ایک گروہ دیکھا جو بین بجا کر سانپوں کے ساتھ تماشا کر رہا تھا اور ان کے ساتھی پیچھے کھڑے ہوئے رام رام کا راگ آلاپ رہے تھے۔ سانپ اپنی پھونکار سے ماحول کو خوفناک بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے سانپ پھن پھیلا کر تنتے ویسے ویسے جوگیوں کی بینوں کی تانے اور شلوک تیز ہوتے جاتے۔ اچانک سانپ زمین پر لیٹ گئے، ایسے جیسے کہ بے حرکت ہوں۔ جوگیوں نے اونچی آواز سے کئی بار شلوک پڑے۔ سنیاسیوں نے بین بجا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن نہ سانپ سن سکتے ہیں اور نہ تب سن سکے۔ لوگوں کا ایک ہجوم ارد گرد اس ہونے والی تبدیلی کو دیکھ رہا تھا۔ بادل ناخواستہ ان سنیاسیوں اور جوگیوں نے سانپوں کو لکڑی کے ساتھ ہلانا شروع کر دیا، مگر سانپ اپنی جگہ ایسے بے سدھ پڑے تھے جیسے ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت ہو کر ماحول سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اچانک اللہ اکبر کی آواز آئی۔ جوگیوں اور سنیاسیوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ان کی نظر حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ علیہ پر پڑی۔ اب سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ جب خلفاء نعرہ تکبیر لگاتے اور اللہ اکبر کہتے، سانپ کھڑے ہو جاتے، تن جاتے اور پھونکار سے گویا اللہ اکبر میں ان کا ساتھ دیتے۔ جیسے ہی سنیاسی رام رام کرتے، سانپ لیٹ جاتے اور بے سدھ ہو جاتے۔ آخر جوگی اور سنیاسی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے، واپس پلٹے اور حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے قرآن کی یہ آیات نہیں پڑھی اور نہ سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی مچھلی ہو یا فضاؤں میں پرواز کرتے پرندے، جنگل میں گھومتے درندے ہوں یا پھر درختوں کے پتے، درخت ہوں یا پہاڑ، سب ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ سانپ بھی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اس تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ایک تم ہو کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی بجائے اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک کر کے مختلف چیزوں کو اور رام رام کے راگ آلاپتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ جوگی آپ کے قدموں میں گر گئے، آپ نے ان کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر مسلمان کر دیا، اور اس طرح آپ کی نگاہ سے ہندو جوگی اور سنیاسیوں نے اپنے فاسد خیالات اپنے دل سے باہر نکالے، مشرکانہ لباس اتار پھینکا، اور آپ کے نگاہ کرم سے وہ خدائے واحد پر ایمان لائے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ علیہ پر ایک کیفیت یہ بھی طاری ہوئی کہ فکر دنیا سے آزاد سیاحت میں مصروف رہے۔ انہی دنوں آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 مرتبہ کھیتی باڑی کی غرض سے بیلوں کی ایک جوڑی خریدی۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود ذکر خدا بندی میں مشغول ہو جاتے اور بیل خود بخود ہل جوتتے رہتے۔ پھر جب فصل پکنے کے قریب ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ فصل اور بیلوں کو چھوڑ کر نامعلوم سمت روانہ ہو جاتے اور لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے بیل اور فصل لے جاتے۔ ایک دن کچھ اقربا نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا، فاقے کی رات فقیر کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔ کتاب سیر العارفین میں منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ علیہ چولستان کی سیر کو گئے۔ دور سے آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو جنگل میں ایندھن کا بوجھ باندھ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سیر کرتے کرتے آگے نکل گئے اور جب کافی دیر کے بعد اسی راہ سے واپس آئے اور وہاں سے ابھی دور ہی تھے کہ کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ درویش نے عرض کیا، حضور آپ رحمت اللہ علیہ کو کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گزری ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر کسی ولی اللہ کا مقبرہ یا روح ہے،
جس سے نور آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد سلطان العارفین حضرت سلطان بہو سرکار رحمت اللہ علیہ اس نور کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ایندھن کا گٹھا اس کے پاس۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس شخص کے سر پر پھیرا تو وہ شخص کچھ لمحے بعد ہوش میں آ گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کل آپ رحمت اللہ علیہ اسی راستے سے جا رہے تھے اور میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہ رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیے اور ایک مرتبہ پھر اسے منزل لامقام پر پہنچا دیا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔